بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ رجب کے حوالے سے چند ضروری باتیں ہیں جن کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رجب کا شمار ان 4 مہینوں میں سے ہوتا ہے جو عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں، اور عظمت اور حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان کا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہے، اور ان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی شدید ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق جب رجب کے مہینے کا آغاز ہو جاتا تو حضور علیہ السلام نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے جو احادیث کی مختلف کتب میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس مہینے کے توسط سے ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ دراصل رمضان المبارک کے استقبال کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی عظمت اور حرمت کا خیال کرتے ہوئے عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی تاریخ میں یا کوئی بھی دن میں یا کوئی بھی رات میں کسی قسم کا بھی مخصوص عمل یا مخصوص نماز یا مخصوص عبادت اس ماہ رجب میں نبی علیہ السلام سے اس کا منقول ہونا ثابت بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر فضائل ایسے ہیں جو من گھڑت ہیں، جن کا شریعت کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے ساتھ یا صحابہ کے عمل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص طور پر 22 رجب یا 27 رجب کے روزے کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، تو اپنی طرف سے کسی دن کو یا کسی رات کو مخصوص کر کے اور اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی عمل کرنا یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اگر ویسے نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ رکھیں، لیکن کسی بھی دن یا کسی بھی رات کو مخصوص کر کے کوئی مخصوص عمل یا جو بتلایا جاتا ہے کہ جی کو خاص قسم کی نماز پڑھنی چاہیے یا کوئی شیرینی پکا کر تقسیم کرنی چاہیے یا فلاں چیز فلاں عمل کرنا چاہیے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سارے کے سارے اعمال یا یہ سارے کے سارے فضائل جو ہیں یہ من گھڑت ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے جو میں آغاز گفتگو میں عرض کر چکا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے اس کا شمار ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو دعا تلقین فرمائی ہے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے جو بھی اپنے معمولات ہیں ان معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔